یا اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنے معتقدات کے بارے میں کچھ کہنا بغیر اس بات کے سامنے کو مخاطب بیٹھا ہو اور وہ کوئی سوال پوچھے اس کا جواب دے، کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہوں میں، جیسے بالکل خلا میں معلق ہو گیا ہوں. لیکن بہرحال میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں اپنی زندگی کے چند واقعات پیش کروں گا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اپنے نظریات جن میں ظاہر ہے کہ تبدیلیاں آتی رہیں اور اب تک نظریاتی لحاظ سے یہ روحانی لحاظ سے کس طرح پہنچا ہوں اس کی ایک مختصر سی رودات میں عرض کرتا ہوں. میں پنجاب کے ضلع سرگودا کا ایک گاؤں ہے انگا، وہاں کا رہنے والا ہوں. میرا خاندان وہ ہے زراعت پیشہ خاندان ہے، لیکن چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے کچھ پیری مریدی کا وہ سلسلہ بھی یعنی مجھ سے پیچھے کوئی 3 4 5 نسلوں سے شروع ہوا اور وہ اب تک جاری ہے. تو اس لحاظ سے وہ خاصا معزز خاندان اس علاقے کا سمجھا جاتا تھا، اور کوئی حویلیاں اور پردے اور دوسری تیسری جو وہ ضروریات ہوتی ہیں اس طبقے سے متعلق لوگوں کی. تو میں اس خاندان کے ایک گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد اس وقت ضعیف العمر تھے میری پیدائش کے وقت، اور جب میں کوئی 7 8 سال کا تھا تو ان کا انتقال بھی ہو گیا. ان کا ظاہر ہے کہ ذریعہ معاش یہی پیری مریدی ہی تھا، اور چونکہ آخری عمر میں وہ کچھ جذب کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی تھی، مجذوب، جن کو کوئی اپنی یہ جو عام مادی ضروریات ہیں اور معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو کوئی احساس نہیں تھا، یا اپنی ذمہ داریاں اپنی بیوی کے سلسلے میں یا اپنے بچوں کے سلسلے میں. تو اس لیے خاصی غربت اور افلاس کی کیفیت تھی ہمارے گھر میں. اس کے مقابلے میں ہمارے ہی خاندان کے دوسرے گھرانوں میں مقابلتاً بہت خوشحالی تھی. تو یہ ایک تضاد کے عالم میں میں نے آنکھ کھولی. یہ جو تضاد تھا یہ میرے مزاج کو اور میری شخصیت کو برباد بھی کر سکتا تھا، اس لیے کہ یہ تو چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، جس میں کوئی چیز پھنس جائے تو وہ پس کے رہ جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، اگر اب میں تجزیہ کرتا ہوں اپنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پس جانے سے بچانے میں سب سے بڑا کردار میری والدہ مرحومہ نے ادا کیا. ہم 3 بہن بھائی تھے. سب سے بڑی میری بہن تھی جن کے صاحبزادے ظہیر بابر آج کل روزنامہ امروز کے چیف ایڈیٹر ہیں. ان سے چھوٹے یعنی میرے بڑے بھائی ایم بی پیرزادہ کے نام سے مشہور ہیں، محمد بخش پیرزادہ ان کا نام ہے، اور ان سے چھوٹا میں تھا، سب سے چھوٹا میں. تو ہم 3 بچوں کو ہمارے والد کے انتقال کے بعد ماں نے ایک بڑے خاندان کے حوالے سے اگر غور کیا جائے جس انداز سے پالا پوسا اور پڑھایا اور ہماری ضروریات پوری کی، ہمیں صاف ستھرا رکھا، ہمیں مہذب بنایا، کلچرڈ بنایا اور غیرت مند بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا کنٹریبیوشن ہے، ورنہ میں بحیثیت ادیب اور فنکار تضاد کی چکی میں پس کے رہ جاتا، اور خدا جانے میری کیا کیفیت ہوتی. لیکن میں بچ نکلا، اور میرے خیال میں محض اپنی والدہ کی تربیت کی وجہ سے، اور کچھ ممکن ہے اپنی افتاد مزاج کا بھی اس میں دخل ہو، لیکن یہ تو بہت بات کی بات ہے. بچپن میں کسی کا مزاج جو ہے وہ اس حد تک متاثر نہیں کرتا کردار کو. تو میری والدہ جو ہیں ان کی ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کروں ان کے غیرت مندی کا، کہ وہ ایک پردہ دار، ایک حویلی کے اندر ساری زندگی بسر کر دینے والی خاتون تھی، جس طرح اب بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، صرف یہ کہ قرآن مجید وغیرہ کی آیات انہیں ازبر تھیں، نماز روزہ کی پابند تھیں.
تو آج سے کوئی 16-17 سال پہلے مجھے پولیٹیکل بیسس پہ سیفٹی ایکٹ کے تحت پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا. اب میرے عزیز جن میں سے بیشتر یہ پیری مریدی کرتے ہیں یا فوج میں بڑے بڑے افسر ہیں یا مسجدوں میں مولوی ہیں، وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کس سلسلے میں چلا گیا ہے، اس نے یقیناً کوئی جرم کیا ہوگا. تو میرے رشتے کے ایک بزرگ بھائی ہیں، انہوں نے ایک درخواست ڈرافٹ کی انگریزی میں میری والدہ کی طرف سے، اور لاہور سے وہ میرے گاؤں انگا پہنچے میری والدہ سے دستخط کروانے یا انگوٹھا لگوانے کے لیے کہ آپ ذرا یہ کر دیجئے تو اس کی رہائی ہو جائے گی، یہ خامخواہ جیل میں پڑا. اس لیے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ورکر تو ہے نہیں، ہے تو رائٹر، لیکن چونکہ ایک آزاد خیال رائٹر ہے اور آزادی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے بلکہ، تو اس کے سوا اس کو کوئی قصور نہیں ہے. تو میری والدہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس درخواست پہ دستخط کر دیجئے، یہ ندیم کی رہائی کے سلسلے میں ہم نے لکھوائی ہے. انہوں نے کہا کیا لکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ لکھا ہے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر کوئی ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس پہ میں نہیں انگوٹھا لگاؤں گی، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں. اول تو وہ کوئی جرم وغیرہ کرنے کا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جرم کر سکے، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور اگر اس سے کوئی جرم ہوا ہے تو وہ بے خبری میں نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کے جو بھی بات کرتا ہے یا جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے، جو بات کہتا ہے سوچ سمجھ کے کہتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے کی معافی تو وہ قطعی نہیں مانگے گا، اور میں یہ کردار ادا نہیں کر سکتی کہ اس کی جگہ میں معافی مانگ لوں اور عمر بھر اس کے لیے اس کے سامنے شرمندہ رہوں. وہ ناکام واپس آ گئے. مجھے رہا ہونا تھا، جس طرح کچھ 6 مہینے کی نظر بندی تھی یا کیا تھی، بہرحال میں رہا ہو گیا. گاؤں جب میں گیا تو مجھے والدہ مرحومہ نے بتایا کہ میں نے یہ کیا تھا. تو اس سے ظاہر ہے کہ مجھے جو مسرت ہوئی اور جو میرے اندر ایک یعنی احساس تفاخر پیدا ہوا، وہ اب تک میں محسوس کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدہ نے میرے مزاج اور کردار کو ایک خاص سمت دینے میں بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا. کیفیت یہ تھی کہ چونکہ ہمارے گھر میں غربت بے انتہا تھی، اور ہم اسکول میں بھی پڑھتے تھے، اور اسکول کے جو ہوتی ہیں چیزیں ضروریات وہ اس زمانے میں بہت مختصر ہوتی تھیں. اب تو خیر بچہ جو ہے وہ اپنا سارا سامان لاد کے اسکول جانا بھی اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. اس زمانے میں یہ تختی اور سلیٹ اور 2-4 کتابیں اور 1 آدھ کاپی اور پینسل اور بس یہ ہوتا تھا. لیکن ذرائع آمدنی اتنے محدود تھے کہ ایک پینسل خریدنے کے لیے بھی خاصی کوفت برداشت کرنی پڑتی تھی. سیاہی خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو ہماری امی مرحومہ یوں کرتی تھیں کہ توے کی جو کالک ہے وہ چھری چاقو سے کھرچ لیتی تھی. پھر اس کے بعد وہاں ہمارے علاقے میں ایک درخت ہوتا ہے جس کو پھلا کہتے ہیں، اس پہ ایک خاص قسم کی کچھ کیڑوں کی وجہ سے یا کچھ درخت کی بناوٹ ایسی تھی کہ موسم کی کے اثرات کی وجہ سے ایک خاص قسم کی چیز اس کے تنے پر اور اس کی شاخوں میں نمودار ہوتی تھی، جس میں چپک جانے کی صلاحیت ہوتی تھی. ہم اپنی علاقائی زبان میں اس کو چیڑ کہتے ہیں. تو وہ چیڑ ہم کھرچ لاتے تھے درختوں پر سے، وہ اسے کوٹتی تھیں، وہ توے کی کالک میں ملاتی تھیں اور اس سے وہ سیاہی تیار کرتی تھیں، اور ہم تختی پہ اس سے لکھتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت سے ہمیں پڑھایا. یا مثلاً ہماری حویلی کے دوسرے گھروں میں جو بہت خوشحال تھے، قسم قسم کی نعمتیں پکتی تھیں، تو ہمیں بھی وہ اس سے ذرا یعنی احساس محرومی سے دور رکھنے کے لیے وہ بڑی دلچسپ حرکتیں کرتی تھیں. مثلا مجھے یاد ہے کہ سردیوں کے موسم میں، اور ہمارے علاقے میں سردی بہت شدید ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور ذرا سطح سمندر سے زیادہ بلند ہے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں، تو وہ پانی میں کوئی
یعنی یوں سمجھیے کہ چینی یا کوئی ایسی میٹھی چیز ملا دیتی تھیں اور اسے چھت کی ایک منڈیر پہ رکھ دیتی تھیں. صبح جب ہم اٹھتے تھے تو پیالے میں وہ سب چیز جمی ہوئی ہوتی تھی. تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک بہت کروڑ قسم کی آئس کریم وہ ہمیں کھلاتی تھی. مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتی تھیں کہ ان بچوں میں یہ حسد کا جذبہ بیدار نہ ہو اور یہ ان کے ذہن کو محدود نہ کر دے یا ان کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کر دے. اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ احساس کمتری میں ہم مبتلا نہیں ہو پائے، اس لیے کہ جب ہم گھر سے نکلتے تھے بستہ سر پہ رکھ کے اپنے مدرسے جانے کے لیے تو صاف ستھرے دھلے دھلائے چمکتے دمکتے ہم اسکول جاتے تھے. اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں اور خاص طور سے اپنے خاندان کے بچوں کے مقابلے میں ہماری صحت بھی اچھی ہوتی تھی، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوتے تھے. تو وہ اس قسم کا احساس کمتری جو اگر بچپن میں سرایت کر جائے کسی کے ذہن میں اور آخر تک اس کو پریشان رکھتا ہے، وہ نہیں آیا. یہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے میری والدہ مرحومہ کا. بہرحال پرائمری تک میں نے وہاں پڑھا. تو اس کے بعد ہمارے ایک چچا مرحوم تھے، وہ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر تھے یہاں پنجاب گورنمنٹ میں. پیر حیدر شاہ ان کا نام تھا. اور وہ بے اولاد تھے، نہ ان کے ہاں نرینہ اولاد تھی اور نہ کوئی لڑکی تھی، لیکن بہت نیک طبع اور بہت پڑھے لکھے انسان تھے. تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو پڑھانے کا ذمہ لے لیا تھا. چنانچہ میں، میرے بڑے بھائی، میرے اور چچا زاد بھائی سب کے سب ان کے ہاں جمع ہو جاتے تھے اور وہ ہمیں پڑھاتے رہے جب تک زندہ رہے، پڑھاتے رہے. یہ ایک اور فیکٹر ہے کہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو ہم اپنے علاقے کی جو روایت ہے اس کے مطابق فوج میں بھرتی ہو کے سپاہی اور حوالدار ہو کے قصہ ختم ہو جاتا ہمارا. لیکن انہوں نے ہمیں پڑھایا. کیمبل پور ایک ضلع ہے یا پنجاب میں، اس میں اس زمانے میں وہ ای اے سی یا افسر مال کہتے تھے اس زمانے میں، وہ وہاں موجود تھے. تو میں اپنے گاؤں سے ابتدائی جماعتیں پاس کر کے وہاں پہنچا اور پھر میں اسکالرشپ ہولڈر تھا. یعنی چوتھی جماعت میں ایک امتحان ہوتا تھا وظیفے کا، وظیفہ لے کے پہنچا اور اچھے طلباء میں شمار ہوتا تھا میرا. اور میں وہاں کیمبل پور میں اپنے دوسرے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں کے ساتھ رہا میٹرک تک. یعنی میٹرک کا امتحان میں نے نہیں دیا تھا کہ ان کا تبادلہ ہو گیا بعد میں. تو ان کی تربیت عجیب و غریب قسم کی تھی. صبح سویرے وہ ہمیں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ وضو کرو، نماز پڑھو. نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے ہاں اپنے کمرے میں بلایا اور تفسیر قرآن پڑھانی شروع کی. ان کے پاس عبدالحق محدث دلوی کی تفسیر حقانی جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہوتی تھی. ہم بچے اتنی بڑی کتاب، لیکن بہرحال وہ مددگار تھے. پہلے وہ جو متن ہے قرآن کریم کا وہ عربی میں، پھر اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر وہ پڑھاتے تھے. اور وہ سبق مکمل کر کے پھر ہم ناشتہ کرتے تھے اور اسکولوں کی تیاری کرتے تھے. واپس جب ہم آتے تھے تو ان کا جو کتب خانہ تھا ان میں ظاہر ہے کہ ہم بچوں کو تو زیادہ تر جو چیز اپنی طرف کھینچتی تھی وہ رسائل. تو اس زمانے میں 2-3 رسالے جو ان کے ہاں آتے تھے، ایک تو تھا ہمایوں اور ایک تھا صوفی. صوفی ایک بہت معروف رسالہ تھا اس دور کا جو منڈی بہاؤالدین ضلع گجرات سے نکلتا تھا اور جس میں جوش ملی آبادی اور نیاز فتح پوری اور اس طرح کے لوگ لکھتے تھے. وہ پرچہ بھی باقاعدگی سے آتا تھا. تو یہ صوفی اور ہمایوں اور ادبی پرچے اور کچھ کتابیں، خاص طور سے علامہ اقبال کی تصانیف، یہ ہمارے زیر مطالعہ رہتی تھی. اور ہمیں وہ ترغیب دیتے تھے چچا مرحوم کہ یہ چیزیں پڑھا کرو. ہم پڑھتے رہے. علامہ اقبال کے ساتھ ان کی وابستگی ایک تو ان کے اتنے بڑے شاعر ہونے کی وجہ سے اور ان کی نظریات کی وجہ سے تھی، اور دوسرے اس لیے بھی تھی کہ ہمارے چچا مرحوم سیالکوٹ میں زیر تعلیم رہے اور علامہ اقبال کے ہم جماعت تھے. اس لیے جب بھی لاہور آتے تھے تو علامہ صاحب سے ضرور ملتے تھے. بہت گہری دوستی نہیں تھی، لیکن بہرحال جس طرح کلاس فیلوز ہوتے ہیں اور
فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہاں آتے تھے. مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں نے پہلی نظم لکھی سن 31 میں، میٹرک کا امتحان میں نے دیا تھا اور میں چھٹیاں گزار رہا تھا، تو ہمارے خاندان کے 2 افراد ایک ہی دن ایک ہی وقت ان کا انتقال ہو گیا. وہ یوں ہوا کہ پہلے ایک خاتون جو بیمار تھیں بہت عرصے سے، وہ فوت ہو گئیں، اور جب اس کی فوتیدگی کی اطلاع ان کی والدہ کو ملی تو وہ بھی فوت ہو گئیں. تو میں بچہ تھا، یعنی 15 سال کی عمر تھی میری. میں بہت متاثر ہوا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے خاندان کے افراد کے ساتھ. تو میں نے بیٹھ کے ایک نظم گڑھی. وہ نظم میں نے اپنے بھائیوں کو سنائی. انہوں نے جا کے چچا جان سے کہا کہ یہ احمد شاہ میرا نام ہے، تو احمد شاہ ایک نظم لکھ کے بیٹھا. وہ آئے کیونکہ ان کا وہ رجحان تھا شاعری کی طرف بھی اور پڑھنے لکھنے کی طرف بھی. انہوں نے کہا سناؤ مجھے. تو میں نے وہ سنائی تو وہ اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا بھئی یہ تم نے اتنے شعر کہے ہیں 11 12 13، ان میں وزن کی کوئی غلطی نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. باقی جو غلطیاں ہیں وہ تو میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت موسوم طبع ہو. لیکن دیکھو تم نظمیں اسلام کے بارے میں لکھو، نعتیں لکھو، حضور کے مدح کرو، قدرتی مناظر پہ لکھو، غزلیں وزلیں کم پڑھا کرو، اور یہ اس قسم کی باتیں کی انہوں نے. اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا انتقال ہوا فوراً بعد. یہ سن 31 کا واقعہ. تو میں نے ایک اور نظم لکھی. ظاہر ہے کہ اتنی انکریجمنٹ بھی ہوئی تھی چچا کی طرف سے جو ہمارے آئیڈیل تھے. تو وہ نظم پڑھ کے ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی. انہوں نے فوراً لاہور کا سفر اختیار کیا. شیخوپورہ میں تھے اس وقت. یہ وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا سیاست، روزنامہ سیاست. سید حبیب ایک جرنلسٹ ہوتے تھے، وہ اس کے مدیر تھے. تو وہاں گئے اور وہ نظم دی. اگلے ہفتے وہ نظم اس کے سنڈے ایڈیشن کے بالکل فرنٹ پیج پہ کچھ 6 7 8 رنگوں میں وہ چھپی، اور پیر زادہ احمد شاہ احمد کے نام سے چھپی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری مسرت کو تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. یعنی پرنٹ میں پہلی بار اپنا نام دیکھا اور پھر اتنی شاندار طریقے سے دیکھا. اور وہ چچا مرحوم جو تھے انہوں نے 20 25 30 اخبار خرید لیے اور سب کو پارسل کر کے کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں بھجوا رہے ہیں، کبھی کسی کے ہاں بھجوا رہے ہیں. یعنی وہ بہت خوش ہوئے. یہ میرا آغاز تھا اس کا شاعری واری کا. لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیمل پور میں چچا کے پاس ہم نے یہ تربیت بھی اور تعلیم بھی حاصل کی. وہاں سے ان کا تبادلہ ہو گیا شیخوپورہ میں. ہم شیخوپورہ میں آ گئے. یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول میں میں نے داخلہ لیا 10ویں میں، اور اس کے ہیڈ ماسٹر تھے فضل الہی چشتی جو نون میم راشد کے والد تھے. مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک بار راشد صاحب وہاں شیخوپورہ میں اپنے والد کے پاس بھی تشریف لائے تھے، اور پھر ہماری کلاس میں آئے تھے اور ہمیں انگریزی کا ایک سبق بھی پڑھایا تھا. ہم تو خیر بچے تھے، وہ نوجوان تھے، اور پھر جس انداز سے انہوں نے ہمیں پڑھایا تو ہم سب لڑکے بہت متاثر ہوئے. اور یہ شوق بھی سب میں پیدا ہوا کہ اسی طرح کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس طرح ہمارے ہیڈ ماسٹر کے صاحبزادے نے حاصل کی ہے. یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نون میم راشد آگے چل کے ہماری زبان کے اور ہمارے ملک کے اتنے معروف شاعر ہوں گے. بہرحال یہ میرا پہلا کانٹیکٹ تھا راشد سے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا شاعر جس سے میں متعارف ہوا وہ راشد تھے جب میں 15 برس کا تھا. تو شیخوپورہ سے میٹرک کرنے کے بعد اور پھر یہ شاعری کا آغاز کرنے کے بعد، جس کا میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، میں بہاولپور چلا گیا. وہاں صادق ایجرٹن کالج میں داخلہ لیا، اور بہاولپور اس لیے گیا کہ چچا جان کا یہ خیال تھا کہ میں ریٹائر ہونے کے بعد وہاں جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں کے نواب صاحب ان سے مشیر مال بننے کے لیے، ریاست کا مشیر مال بننے کے لیے بار بار کہہ چکے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ پہلے لے لیجئے اور میرے پاس آ جائیے.
اور وہ تیار تھے ذہنی طور پہ، تو اس لیے داخلہ وہاں لیا۔ تو وہ ریٹائرمنٹ ان کی کوئی 2 برس کے بعد ہوئی۔ میں اس وقت 3rd ایئر میں تھا وہیں کالج میں، اور وہ بہاولپور تشریف لائے اور نواب صاحب سے ملے، مشیر مال مقرر بھی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ گاؤں سے اپنا سامان وغیرہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اور جب گاؤں گئے تو وہاں 1-2 دن کے بعد ان کی حرکت قلب بند ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس موقع پہ ایک اور دلچسپ کیفیت میرے تجربے سے گزری کہ جب وہ مشیر مال مقرر ہوئے تھے اور میرے کالج کے ہاسٹل میں بھی آئے تھے اور میرے تمام کلاس فیلوز کو جمع کیا تھا اور بڑی پیاری پیاری باتیں کی تھیں، تو لڑکے جو تھے میرے دوست، وہ تو رشک کی نظروں سے مجھے دیکھتے ہی تھے کہ یہ تو اب مشیر مال کا ہے، بھتیجا ہے یا بیٹا ہے۔ لیکن خود مشیر مال کے دفتر کے اہلکار وہ ان کے گاؤں تشریف لے جانے کے بعد بھی روزانہ میرے پاس آتے تھے، کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو فرمائیے اور ہم آپ کے خادم ہیں، اور یہ اور وہ۔ اور اس کے بعد جب ان کے انتقال کی خبر آئی، پھر کسی کی صورت کبھی نظر نہیں آئی۔ تو یہ ایک اور تجربہ تھا عجیب و غریب قسم کا، ایک محدود اور ناپخت ذہن کے لیے کہ ارے یہ اقدار ہوتی ہیں انسانی تعلقات کی۔ لیکن بہرحال یہی تجربات ہیں جو آگے چل کر پھر پھیل کے کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری تعلیم نامکمل رہ جائے گی، اس لیے کہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا آگے بڑھنے کا۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی جو گریجویشن کر کے گاؤں چلے گئے تھے، ان سے پوچھا، گاؤں میں گیا تعزیت کے لیے اور سارا اس سلسلے میں، تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ واقعی تم آگے نہیں پڑھ سکو گے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے اخراجات۔ لیکن جب ان کا وصیت نامہ دیکھا گیا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ احمد شاہ زیر تعلیم ہے، اگر میری موت تک یہ تعلیم سے فارغ نہ ہو تو اس کی تعلیم کو ہر صورت میں مکمل ہونا چاہیے، اور میں کوئی رقم لکھی تھی اتنے روپے اس مقصد کے لیے فلاں اپنے عزیز کے پاس جمع کرا رہا ہوں۔ تو ہم نے اس عزیز سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس رقم جمع ہے، اور مجھے اس کا مقصد معلوم نہیں تھا، تو اب بھی معلوم ہو گیا، اس لیے آپ پڑھیے۔ تو یوں میں نے گریجویشن کی بہاولپور سے، اور پھر آ کے بیٹھ گیا گھر میں۔ گاؤں میں کوئی ذریعہ نہیں تھا ملازمت کا۔ یہ سن 35 کا ذکر ہے۔ اب شاعری کا تو آغاز ہو چکا تھا جس طرح میں نے عرض کیا، اور میں سمجھتا تھا کہ میں شاعری ہی کروں گا عمر بھر۔ لیکن بہاولپور میں ایک کلاس فیلو تو میرے نہیں تھے، کالج فیلو کہہ لیجئے، مجھ سے 2 سال جونیئر تھے، محمد خالد اختر ان کا نام تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی۔ آج وہ محمد خالد اختر ہمارے اردو ادب کے بہت ہی معروف طنز نگار، سفر نامہ نگار، تبصرہ نگار اور بہت کچھ ہیں۔ تو وہ ایک امیر آدمی کے بیٹے تھے، مولوی اختر علی، جو اس زمانے میں وہاں کالونائزیشن آفیسر تھے، بعد میں ڈپٹی کمشنر بھی ہوئے اور بھی بڑے بڑے عہدوں پہ رہے۔ ان کے صاحبزادے تھے، اس لیے انہیں تمام سہولتیں حاصل تھیں پڑھنے لکھنے کی۔ تو میں ان کے ہاں جب بھی گیا تو کتابوں کا ایک انبار ہوتا تھا اور وہ پڑھ رہے ہوتے تھے محمد خالد اختر۔ حالانکہ میں اس وقت مثلاً اگر BA کے فائنل میں تھا تو وہ FA کے فائنل میں تھے۔ عموماً وہ کتابیں پڑھتے تھے، رابرٹ لوئس اسٹیونسن، یہ ان کا بہت ہی پسندیدہ ادیب تھا اور اب تک ہے، اور اس کے ساتھ ہی رائڈر ہیگرڈ اور اس طرح کے ایڈونچرزم وغیرہ کے جو معاملات تھے، اور خاص طور سے ایسے ناول اور ایسی کہانیاں جو سمندری قزاقوں کے سلسلے میں اور ملاحوں کے سلسلے میں ہوتی تھیں، ان سے انہیں بڑی رغبت تھی، اور مجھے بھی انہوں نے پڑھنے کو وہ چیزیں دیں اور ترغیب دی کہ تم بھی افسانہ لکھا کرو۔ ورنہ افسانہ میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ میں کبھی افسانہ بھی لکھوں گا۔ تو انہی کے کہنے سننے سے میں افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوا، اور میں نے سن 36 میں، شاید مجھے اب صحیح سن یاد نہیں ہے، پہلا افسانہ لکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری افسانہ نگاری جو ہے وہ ساری کی ساری محمد خالد اختر کے نام ہی معنون ہونی چاہیے۔ میرا پہلا مجموعہ جو افسانوں کا تھا، چوپال، وہ میں نے انہی کے نام
بلکہ ان کے خطوط کے نام معنون کیا اور ان خطوط کے اقتباسات دیے، اور جب وہ کتاب چھپی اور وہ اقتباسات لوگوں نے پڑھے تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اوریجنل ہیں. وہ کہتے تھے یہ ضرور ٹرانسلیشنز ہیں باہر کے ادب کے، اس لیے کہ وہ عادی نہیں تھے اس طرح کی باتیں سننے کے، کہ سمندروں کی باتیں اور سمندروں میں سفر کرنے کی باتیں اور ایسے ویرانوں کی باتیں جہاں حد نظر تک کوئی بنی نوع انسان موجود نہ ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ محض دنیا کو دیکھنے اور اس کی صعوبتیں برداشت کرنے کی دھن میں آگے بڑھا جا رہا ہو. تو وہ محمد خالد اختر جو تھے انہوں نے مجھے اس کی طرف راغب کیا، افسانہ نگاری کی طرف، اور شاعری کی طرف میرے اپنے استاد طبع سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے حوصلہ افزائی اپنے چچا مرحوم کی طرف سے. تو یوں وہ آغاز ہوا. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ دور ہے میری زندگی کا، اس لیے کہ وہ ایک جو دستگیری کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں نوجوان کو، وہ مجھے کہیں سے میسر نہیں تھی. تو میں نے کچھ عرصہ میں گاؤں میں رہا، اس کے بعد میں راولپنڈی میں جا کے میں ٹائپ سیکھتا رہا کہ شاید کہیں ٹائپسٹ وغیرہ کی جاب مل جائے. پھر میں لاہور آ گیا، تو یہاں میں نے تہذیب نسواں ایک رسالہ ہوتا تھا سید امتیاز علی تاج مرحوم کے والد مرحوم نے جاری کیا تھا. تو اس کے لیے انہیں غیر ملکی افسانوں کی تراجم کی ضرورت ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم ترجمے کر دیا کرو. میں کر دیتا تھا، جیسی ٹوٹی پھوٹی زبان اس زمانے میں مجھے آتی تھی وہ میں کر دیتا تھا. وہ مجھے تھوڑا سا معاوضہ دے دیتے تھے، اور یوں میں لاہور میں وقت گزارتا رہا. پھر اسی زمانے میں ایک اور دلچسپ واقعہ میری زندگی میں پیش آیا کہ ایک ہندو بزرگ تھے، اور بہت ہی فراخ دل قسم کے ہندو. انہوں نے سنا کہ ایک نوجوان ہے اور لکھتا لکھاتا ہے، اور یہ کچھ اس کا ذہن مذہبی بھی ہے، کچھ آزاد خیال بھی ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جو پیغمبر ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوانے لکھنا چاہتا ہوں اپنے نقطۂ نظر سے، لیکن ایک ایسے ہندو کے نقطۂ نظر سے جو ان سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے تم لکھو. میں نے کہا جی میں تو تازہ گریجویٹ ہوں، اور میرا تو مذہبیات کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے. میں نے تفسیر قرآن ضرور پڑھی ہے، اور چونکہ چچا جان کی کہ مجبور کرنے کی وجہ سے عربی میرا ایک سبجیکٹ تھا BA تک، تو کو عربی بھی جانتا ہوں، فارسی بھی مجھے نہیں آتی، چونکہ استاد طبع شاعرانہ ہے اور اردو اور فارسی کا بہت جوڑ ہے، اس لیے فارسی پڑھتا رہتا ہوں، تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے فارسی. بس یہ میرا مبلغ علم ہے. تو میں تو یہ فرض نہیں انجام دے سکوں گا، اگرچہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھے دیال سنگھ لائبریری کی، شاید وہ تھے چیئرمین تھے یا کچھ کسی اعلیٰ عہدے پہ تھے، اس کو کارڈ دیا اور کہا کہ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اور فلاں 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 کتابیں جو لکھی ہیں لوگوں نے وہ پڑھو. تو میں نے پڑھی سب کی سب. اس دور میں نوٹس لیتا رہا، اور میں نے کتاب لکھی. وہ میں نے جا کے ان کی خدمت میں پیش کی. حضرت محمد اس کا نام تھا. اس کے 75 روپے طے ہوئے تھے معاوضہ. تو اس زمانے کے 75 روپے خاصی اہمیت رکھتا تھا. اور میں نے اس 75 روپے کے سلسلے میں بہت سے پروگرام بھی بنا رکھے تھے. جب میں گیا انہوں نے وہ مسودہ پڑھا، اور خاص طور سے وہ چیپٹر پڑھا جس میں ان کی حضور کی بیویوں کا ذکر ہے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کا ذکر ضرور آنا چاہیے، اور اس کا جواز ہونا چاہیے کہ وہ اس زمانے کی ضروریات تھیں جس کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اپنے پیرو جو تھے ان کو یہ سمجھایا کہ بیوہ جو ہے اس کو بھی یہ یوں نہیں رہنا چاہیے بے یار و مددگار، اور وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اپنی طرف سے وہ جواز وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی. وہ انہوں نے پڑھے اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے میرا معاوضہ 100 روپے کر دیا. اور وہ 100 روپے مجھے، وہ کتاب حضرت محمد ان کے نام سے پاکستان کے قیام سے بہت پہلے چھپ گئی تھی. لیکن مجھ میں اس زمانے میں بھی اتنی قوت تھی کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے. کتاب میں نے خرید لی اور میں پڑھتا رہتا تھا کہ یہ ہے میری کتاب، نام ان کا درج تھا. البتہ بعد میں
میں نے کہا ایک دلچسپ واقعہ ہے میری زندگی میں، اس لیے وہ بتا دینا چاہیے، تو میں نے ایک آدھ جگہ اس کا ذکر کیا اور اب ذرا تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے میں کام کرتا رہا فارغ التحصیل ہونے کے بعد۔ یعنی یہ معاش کا جو چکر تھا اس نے مجھے بہت پریشان رکھا، اور اس سے میرے ذہن میں جو بنیادی طور پر مذہبی تھا، اس لیے کہ اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی اور پھر ماحول بھی ایسا تھا، خاندان بھی ایسا تھا، تو وہ معتقدات میرے جو تھے وہ بہت بری طرح شٹر ہوئے اس دور میں، اور میں کچھ تشکیک کا شکار ہونے لگا۔ میرا ابتدائی مجموعہ کلام جلال و جمال اس امر کا شاہد ہے کہ وہ تشکیک جو ہے وہ پوری طرح مسلط ہے اس پہ، اگرچہ کہیں کہیں میں جواز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، مثلا خدا کی وجود کی اور دوسری باتوں کی، لیکن غصہ جب آتا ہے اپنے معاشرے کی بے انصافیوں پہ، تو بجائے اس کے کہ میں اس معاشرے کی بے انصافیوں کی اس رجحان کا تجزیہ کروں، سائنٹیفک تجزیہ کروں، میں سارا بوجھ خدا پہ اور قدرت پہ اور مشیت پہ ڈال دیتا تھا اور اپنے غصے کا اظہار کرتا تھا۔ تو یہ سلسلہ اگر دراز ہو جاتا تو یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا فنی لحاظ سے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ابتدائی قوتیں جو میری ماں کی تھیں اور بعد میں میرے چچا کی تربیت کی، وہ میرے کام آئیں، اور میں اس تشکیک کی جنگل سے بہت جلد نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس زمانے میں شروع ہو چکی تھی ادب میں ترقی پسند مصنفین کی تحریک، تو اس سے میں متعارف ہو چکا تھا، اگرچہ اس کا مرکز یو پی تھا، لیکن میں پنجاب کے اس گوشے میں بیٹھا ہوا اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ البتہ اگر میں جذباتی ہوتا تو فوری طور پر اس کی رکنیت بھی قبول کر لیتا اور اس کے منشور کے مطابق اپنے خیالات کی اصلاح کر لیتا، لیکن مجھے اپنے اس خصوصیت پہ ہمیشہ فخر رہا ہے کہ میں نے جو بھی نقطۂ نظر قبول کیا ہے اسے تدریجی انداز میں قبول کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک چھلانگ لگا کے ایک جگہ پہنچ گئے اور اس کے بعد ڈسلیوژنمنٹ ہوا اور اس کے بعد پلٹ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تجربوں کی کٹھالی میں سے گزرتے 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 آخر کار ایک نظریے کو قبول کرتا ہوں، اور پھر اس کو اتنا سنگین نہیں بنا لیتا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہی نہ آئے۔ اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر لیتا ہوں، اور بالکل شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ اس پہ فخر کرتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن مسلسل ترقی پذیر ہے، جامد کبھی نہیں ہو سکتا وہ۔ اگر انسانی ذہن جامد ہو جائے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس جمود کا ایک چھوٹا سا اظہار یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی نئے تجربے سے گزرا ہے، کوئی نئی کتاب پڑھی ہے، کسی نئی شخصیت سے گفتگو ہوئی ہے، اور چند چھوٹے چھوٹے روشنی کے جگنو جو ہیں اسے ملے ہیں، وہ اسے چن لیتا ہے، اور جو مشعل اس نے اٹھا رکھی ہے اس میں اس کی چمک دمک میں اضافہ کر لیتا ہے۔ یہ میرا ہمیشہ نقطۂ نظر رہا ہے۔ تو ترقی پسند مصنفین کی تحریک جو تھی اس میں بھی میں فوری طور پہ شامل نہیں ہوا، اور میں یہ تو کرتا رہا اپنے افسانوں میں بھی اور نظموں میں بھی کہ یہ جو بے انصافی ہم پہ مسلط ہے صدیوں سے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، لیکن بہت گہرائی میں جا کر ان ترقی پسند مصنفین دوستوں کی جو آئیڈیالوجی کی بنیاد تھی، یعنی کمیونزم، اس کا مطالعہ بھی میں نے تھوڑا بہت اس زمانے میں بھی کر لیا تھا، لیکن اسے سمجھ لیجئے میری ذہنی تربیت سمجھ لیجئے یا افتاد مزاج سمجھ لیجئے کہ میں اس مقام پہ آ کے رک جاتا تھا جہاں وہ وجود کبریائی کی نفی کرتے تھے۔ اب میں وجود کبریائی کے بارے میں کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں، اور اس سلسلے میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں دوستوں کے ساتھ، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی قوت ہو اور اس کی کوئی صورت ہو اور کوئی حیثیت ہو، وہ قوت موجود ہے۔ اس قوت کو آپ خدا کہہ لیجئے، اس قوت کو پرماتما کہہ لیجئے، ایشور کہہ لیجئے، گاڈ کہہ لیجئے، آلمائٹی کہہ لیجئے، وقت کہہ لیجئے، ابدیت کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، لیکن وہ ہے، اس سے انکار ناممکن ہے۔ میں یہ کہتا تھا، اور میرے جو اشتراکی دوست تھے وہ کہتے تھے کہ یہ رجت پسند آدمی ہے بنیادی طور پہ، تو وہ الزام اب تک مجھ پہ ہے
لیکن میں محض ان کے حلقے میں ہر دل عزیز ہونے کے لیے اپنے نظریات کو سوئچ آف نہیں کر سکتا تھا. اس سلسلے میں میں بے بس ہوں. میں نے ایک بار کسی غزل میں کہا بھی تھا، اگر وہ شعر مجھے اس وقت یاد آ جائے تو، کہ نام اس طرح جو مٹتا ہے تو مٹ جائے ندیم، کسی قیمت پہ نہ کم ہو میرے فن کا معیار. تو اس طرح کا نقطۂ نظر میرا رہا. بہرحال میں نے یہ دن جو ہیں بے روزگاری کے، یہ بہت ہی آزمائشوں میں سے کاٹے. اور اس سلسلے میں بھی ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں کہ میں بھاٹی دروازے میں اپنے ایک بزرگ عزیز تھے، ان کے مکان میں رہتا تھا بس، اور کچھ نہیں. ان سے مجھے اور یعنی ان کا وہ کھانا پینا یا کپڑا وپڑا وہ ایسی بات نہیں تھی. مکان میں ایک کمرے میں میں رہتا تھا. 2 دن سے میں بھوکا تھا. کہیں سے مجھے پیسے ملنے تھے، یہی ترجمہ جو کرتا تھا، تو وہ پیسے وقت پہ نہیں ملے، اس لیے کھانا بھی میسر نہیں آیا. تو میں باہر نکلا 2 دن کے بعد، مجھے محسوس ہوا کہ میری تو ٹانگوں میں قوت ہی نہیں، ڈگمگا رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے چلے گا قصہ. تب میں آ کے بھاٹی دروازہ لاہور کا، اس کے باہر پرانے شہر کے وہ جو باغات تھے جو پرانے شہر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. افسوس یہ ہے کہ اب وہ ان باغات کی صورت بگڑ گئی ہے، لیکن موجود ہیں، کہیں اکا دکا ان کے پیچز موجود ہیں. بہرحال میں وہاں آ گیا. وہاں میں بیٹھ کے ایک درخت کے سائے میں، اور میں سوچنے لگا کہ یہ جو چوری ووری لوگ کرتے ہیں تو شاید ایسی مجبوریوں اور دباؤ کے تحت کرتے ہوں گے. کیا میرا جی چاہ رہا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز جانی چاہیے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے میں یا چوری کروں گا یا ڈاکہ ماروں گا. اس طرح کی باتیں میں سوچتا رہا اس وقت. یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے وغیرہ یاد آئے، اور ان میں یہ واقعات بھی یاد آئے کہ ایسے وقت بھی اصحاب پہ گزرے جب ان کے پاس کھانے وانے کو کچھ نہیں تھا، اور وہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. اب پیٹ پہ پتھر باندھنے والی بات میں سمجھتا تھا کہ یہ محض محاورہ ہے، لیکن میں نے کہا تجربہ کرنا چاہیے. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، 2 اینٹیں پڑی تھیں، وہ میں نے اٹھا لیں لوگوں کی نظر بچا کے، اس لیے کہ بہت ہجوم ہوتا تھا باغ میں. وہ میں نے اپنی قمیض کے نیچے لے جا کے پیٹ پہ رکھ دی اور لیٹ گیا، اور ایسی مجھے سکون کی کیفیت محسوس ہوئی. میں نے کہا بھئی یہ ہے تو ٹھیک، لیکن اب میں اینٹیں باندھے کہاں پھروں. بہرحال یہ ایک تجربہ تھا جو بڑا دلچسپ بھی معلوم ہوا اور کربناک بھی تھا. تو اس طرح کے میں حالات میں سے گزرا. میرے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے جو ساہی وال میں، جو اس زمانے میں منٹگومری کے نام سے مشہور تھا شہر، وہاں آرمی ریماؤنٹ ڈپارٹمنٹ ایک ہوتا تھا، اس میں کو بڑے افسر تھے. تو یہ وہ محکمہ تھا جو اچھی گھوڑیاں پالنے والوں کو مربے دیے جاتے تھے، گھوڑی پال مربے ان کو کہتے تھے. تو اس محکمے کے افسر تھے. تو ان میں ہمدردی اور خلوص کا جذبہ موجود تھا دوسرے اہل خاندان کے مقابلے میں. تو وہ پریشان رہتے تھے کہ اس کو کہیں برسر روزگار ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے بہت کوششیں کی. اس زمانے میں جس طریقہ ہوتا تھا کہ یہ مقابلے کے امتحان تو ہوتے نہیں تھے، بس وہ رول بھجواتے تھے، اور ساتھ سندات کے انگریز کی یوں خدمت کی ہم نے، اور یوں ریکروٹس دیے فلاں موقع پہ. اور ہمارے خاندان میں بھی اس طرح کے سلسلہ چلا ہوا تھا. اور وہ جو سندات تھیں وہ ایک انبار کی صورت میں موجود تھے جو بے حد شرمناک ہیں. اب میں ان کو دیکھتا ہوں، اس زمانے میں مجھے احساس تھا کہ یہ تو غلامی کو قوی تر کرنے کی ساری باتیں ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے وہ سندات میرے ساتھ کی اور وہ رولز وغیرہ میرے بھجوائے، لیکن نہیں کامیابی ہوئی. لیکن آخرکار انہیں کامیابی ہو گئی، اور میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں سب انسپیکٹر ہو گیا. تو یہ سن 39 کا واقعہ ہے. یعنی 35 سے 39 تک کے 4 برس میں نے اس بیکاری میں گزارے، جو میرے لیے بہت ہی کربناک دور تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادیب اور شاعر کے لحاظ سے اس دور نے مجھے بہت کچھ دیا. اس وقت تو مجھے اس کا احساس نہیں تھا، لیکن جب بعد میں لکھنے بیٹھتا ہوں، اور اب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں، تو مجھے وہ فلیشز میں وہ واقعات یاد آتے ہیں، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ میرے لاشعور میں جو چیزیں جمع ہیں یہ وہیں کی ہیں
جن سے اب موجودہ حالات کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو گیا ہے اور ایک یہ صورت پیدا ہو گئی. تو میں ایکسائز میں چلا گیا. اب ایکسائز کا محکمہ تو نشے کا محکمہ ہے. شراب، افیون، بھنگ، چرس نہیں تھی، بہرحال تمباکو، اس قسم کی چیزیں. تو ملتان میں مقرر ہوا اور وہاں میں نے شروع کی چھاپے مارنے شروع کیے. پہلا چھاپا جو میں نے مارا ناجائز طور پر بھنگ بیچنے والے ایک غریب آدمی کے گھر پر، اور اس کو پکڑ لیا ایک مخبر کی مدد سے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور وہ پرچہ لکھا استغاثہ، اور وہ پولیس کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد عدالت میں اس کو 3 مہینے کی کچھ سزا ہوئی. تو میں نے استعفیٰ دے دیا. وہ استعفیٰ جب پہنچا میرے افسر کے پاس، تو اس زمانے میں میرے ایک بہت ہی عزیز دوست پولیس میں تھے، سب انسپکٹر، ان کو معلوم ہوا. وہ بھاگے گئے اور کہا جی میرا دوست ہے اور وہ جذباتی سا ہے اور شعر ویر کہتا ہے، تو ایسی حرکتوں پہ اتر آتا ہے، وہ آپ مجھے دے دیجیے. وہ وہاں سے لے آئے. بہرحال یہ میرا پہلا استعفیٰ تھا جو اس طرح انہوں نے ضائع کر دیا. لیکن مجھے محسوس ہو گیا کہ میں اس محکمے میں کام نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اول تو شراب کے اور افیون کے ٹھیکیدار ایسے لوگ ہوتے تھے جو کردار کے لحاظ سے بہت ہی پست لوگ ہوتے تھے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اگر یہ تجارت ہے تو اس کے لیے بھی شرفاء ہو سکتے تھے، میرا خیال میں ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھیں. لیکن میں نے بیشتر یہ دیکھا اپنے اس محدود میعاد ملازمت کے دوران میں کہ اچھے لوگ نہیں ہوتے تھے وہ. بہرحال میں جنگ بھی اسی دور میں شروع ہو گئی، یہ دوسری عالمی جنگ ملتانی میں تھا. اس کے بعد میرا تبادلہ ہو گیا خانے وال، وہ بھی ملتان کا ایک تحصیل ہے، سب ڈویژن ہے. وہاں سے پھر میں ملتان آ گیا اور آخر کار میں استعفیٰ دینے میں کامیاب ہو گیا. استعفیٰ دے کے میں بھاگ آیا لاہور میں. لاہور میں مولانا عبد المجید سالک موجود تھے، جو یوں سمجھیے کہ میری پناہ گاہ تھے، اور ان نے تائید کی تھی کہ تم چھوڑ کے آ جاؤ، اس لیے کہ تم وہاں گزر نہیں کر سکتے، اور یہاں میں نے تمہارے لیے کچھ بندوبست کر لیا ہے. میں وہاں پہنچ کے لاہور، تو انہوں نے وہی تہذیب نسواں جس کے افسانوں کی تراجم جس میں میرے شائع ہوتے رہتے تھے، وہ ہفت روزہ تھا، اور بچوں کا ایک بہت ہی معروف رسالہ تھا پھول، وہ بھی اسی ادارے سے نکلتا تھا. ان 2 کی ادارت میں نے سنبھال لی. تنخواہ میری 70 روپے ماہانہ تھی. اتنی ہی تنخواہ مجھے وہاں ملتی تھی ایکسائز سب انسپکٹر کی حیثیت سے. لیکن یہاں بہت سکون تھا، اس لیے کہ میں لکھوں گا بس، اور میرا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. استعفیٰ میں نے دے دیا، جو بعد میں منظور ہو گیا، اور وہ قصہ ختم ہو گیا. یہ میری ملازمت، سرکاری ملازمت میرے خیال میں 2 سال زیادہ سے زیادہ چلی. اب تک میرے بعض عزیز جو صرف ملازمت، سرکاری ملازمت ہی کو امتیاز کی بات سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم ہوتے تو اب تک تم یہ ہو چکے ہوتے، وہ ہو چکے تھے. مجھے ہنسی آتی ہے ان کے معیاروں پہ، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں اس فیصلے پہ جب میں مستعفی ہو کے چلا آیا تھا. اور مولانا عبد المجید سالک کا احسان ہے مجھ پہ کہ انہوں نے میری ہمت افزائی کی. اور پھر میرے بڑے بھائی پیرزادہ محمد بخش صاحب، ان کا بھی بےحد ممنون ہوں کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں گزر نہیں کر سکتا، میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو، فکر نہ کرو تم اپنی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرے بڑے بھائی جو تھے، انہوں نے بالکل میرے والد کا رول ادا کیا تمام زندگی. اور اب جب کہ ہم صورت سے تو میں ان سے بوڑھا لگتا ہوں، لیکن اب بھی وہ ان کا میرے سر پہ ہاتھ ہے. اور جب بھی مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، محرومی، شکست، بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں انسان کی زندگی میں، تو وہ میری ڈھارس بندھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں موجود ہوں، تمہیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک مثالی بڑا بھائی میرا پیرزادہ محمد بخش صاحب. تو انہوں نے مجھے بہت سہارا دیا. بہرحال میں لاہور میں آ گیا، تو یہاں میں نے یہ کام شروع کیا ادارت کا. اور وہ جو سن 41 تھی، میرے خیال میں سن 41 تھا جب میں پھول اور تہذیب نسواں کا ایڈیٹر ہوا، اور اس کے بعد ایڈیٹری ہی میں کرتا رہا، اب تک کر رہا ہوں. یعنی پھول اور تہذیب نسواں، اس کے بعد ادب لطیف، یعنی پارٹ ٹائم میں اس کا ایڈیٹر ہو گیا. ادب لطیف کے بعد سویرا اس کا مدیر ہوا ابتدائی
پرچے میرے ہی ایڈٹ کیے ہوئے ہیں. سویرا کے بعد نقوش جاری ہوا تو اس کے پہلے مدیر حاجرہ بہن اور میں تھے. ہمارے ہی نام آتے تھے، حاجرہ مسرور، احمد ندیم قاسمی. تو فیل صاحب ہمارے ساتھی تھے، وہ پبلشر تھے. اس زمانے میں یہ ترقی پسند ادیبوں کی تحریک جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی، اور ہم ذہنی طور پہ تھے تو ترقی پسند ہی، اس لیے اس تحریک میں شامل ہو گئے. اور ظاہر ہے جب تحریک میں شامل ہوئے تو جو رسالہ ہماری ادارت میں نکلتا تھا وہ بھی انہی نظریات کا پرچار کرتا تھا. حکومت سخت طیش میں تھی کہ یہ کیا عنصر آ گیا ہے یہاں. نتیجہ یہ کہ سی آئی ڈی جو ہے وہ ہمارے پیچھے رہتی تھی، ہمارے گھروں کے باہر بیٹھی رہتی تھی. تو فیل صاحب بیچارے ہمارے دوست، وہ اس طرح کی برتاؤ کے عادی نہیں تھے، وہ سخت گھبرا گئے. اور آخر کار جب سن 49 دسمبر یا نومبر 49 میں ہماری کل پاکستان ترقی پسند مصنفین کانفرنس بہت کامیاب رہی لاہور میں، تو اور میں سیکرٹری جنرل منتخب ہو گیا. تو فیل صاحب ایک دن تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ چلنے کا اہل نہیں ہوں، حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، تو اس لیے میں رسالہ بند کرتا ہوں. اب رسالہ ہم تینوں، یعنی حاجرہ، میں اور توفیل صاحب، ہم تینوں کا مشترکہ رسالہ تھا. ہمارے پاس تو پیسے ویسے نہیں تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے مجموعے لے لیجئے گا، ان کا معاوضہ نہ دیجیے گا، وہ معاوضہ ادھر لگا دیجیے، اور اس کے برابر رقم جو ہے کیش وہ آپ لگا دیجیے، تو یوں ہم تین حصے دار ہو جائیں گے. تو یہی طے ہوا تھا، اور ایک معاہدہ بھی لکھ لیا تھا ہم لوگوں نے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اب اسے نہیں چلا سکتا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں چلا سکتے آپ تو ہم سے بھی نہیں چلتا، ہمارے پاس تو پیسہ ویسا نہیں ہے. اور نقوش نے بڑا نام پیدا کیا تھا اور بہت معروف رسالہ تھا اس زمانے کا بھی. دکھ تو مجھے بہت ہوا، لیکن میں نے کہا کہ ایک دوست ہیں، وہ ایک مشکل میں گرفتار ہیں، تو چلیے جانے دیجیے. انہوں نے کہا جی معاہدہ. میں نے کہا معاہدہ میں لاتا ہوں اور آپ کے سامنے پڑھ کے پھینک دیتا ہوں، اور میں نے پڑھ کے پھینک دیا. اس پر حاجرہ نے جو ہنگامہ کیا وہ مجھے اب تک یاد ہے. خوب روئیں پیٹیں، بہت غصے کا اظہار کیا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں بہن، دوست ہے ہمارا اور نان پولیٹیکل ہے، اور غیر ادیب تھے اس وقت تک. بعد میں تو خیر انہوں نے بعض اچھے کریکٹر سکیچز لکھے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ گئی ہیں، تو ان کو اس پریشانی سے نکالنا چاہیے. اور یہ سلسلہ سبت حسن ہیں، لیل و نہار کے ایڈیٹر ہیں، انہیں ڈسمس کر دیا گیا ہے کمیونسٹ لیڈر کی حیثیت سے. اب رہ گئے امروز کے مدیر تمہارے بارے میں سبھی متفق ہیں کہ تم کو اس کا ایڈیٹر رہنا چاہیے. اور قدرت اللہ شہاب صاحب نے مجھ سے کہا ہے، جو زمانے میں شاید صدر کے سیکرٹری تھے، کہ اس کو ندیم کو ہر صورت میں رکھنا ہے. میں نے کہا جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کوئی بہت ہی غدار قسم کا آدمی ہوں کہ مظہر علی خان اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، سبتے ڈسمس ہو گئے اور میں ادارت کیے جا رہا ہوں. تو مجھ میں کوئی خامی ہے تو آپ نے مجھے قبول کیا ہے نا، تو میں یہ الزام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، میرا استعفیٰ ہر صورت میں قبول کیجیے. تو سرفراز صاحب نے قدرت اللہ شہاب صاحب کو راولپنڈی میں فون کیا، دوسرے دن وہ تشریف لے آئے. انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ وہ ادیب بھی ہیں اور شریف آدمی بھی ہیں، دوست بھی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے اب اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ یہ لکھیے وہ لکھیے، میں پولیس افسروں سے بھی کہہ دوں گا، آپ سے پوچھ گچھ نہ کریں. تو میں نے کہا نہیں جی میں اب اس ادارے میں نہیں رہ سکتا، کسی طرح میرا استعفیٰ قبول کروا دیجیے. تو انہوں نے کہا کسی طرح آپ مجھے قائل کر دیجیے، پھر میں آپ کا استعفیٰ منظور کرا دوں گا. پھر انہوں نے تجویز کیا کہ کسی بہت ہی ویران جگہ پہ جا کے ہمیں بحث کرنی چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ شہاب صاحب اور میں نور جہاں کے مقبرے میں، اس سے زیادہ ویران جگہ لاہور میں نہیں ہے، وہاں گئے. اور مجھے شبہ سا ہے، یاد سا پڑتا ہے کہ اشفاق احمد ہمارے بہت عمدہ افسانہ نگار اور بڑے عزیز دوست، اور شاید شہاب صاحب کے عزیز بھی ہیں، وہ بھی ساتھ تھے. تو وہاں جب ہماری بحث ہوئی تو شہاب صاحب ہار گئے. انہوں نے تسلیم کیا کہ میں جب بولتا ہوں بحیثیت ادیب تو میں ایک بڑا افسر بھی مجھ میں شامل ہوتا ہے، وہ ذہنیت بھی شامل ہوتی ہے، بالکل غیر شعوری طور پہ. تم بالکل مکمل طور پر ایک آزاد ادیب اور جرنلسٹ کی حیثیت سے بولتے ہو، تو ظاہر ہے تمہاری مجبوریاں ہیں، تمہارا استعفیٰ منظور ہو جائے گا.
اور تمہیں اریسٹ بھی نہیں کیا جائے گا. چنانچہ یہی ہوا. تیسرے دن میں امروز سے الگ ہو گیا. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں الگ ہوتے ہی سیدھا میاں افتخار الدین مرحوم کے پاس پہنچا. اس زمانے میں بیمار تھے. مجھے دیکھا, گلے سے لگا لیا, اور وہ شخص جس کو میں نے ہمیشہ ہنستا ہوا دیکھا مجھے گلے سے لگا کے بچوں کی طرح روتا رہا. اب وہ کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو سیکریفائس ہوتی ہے, جو قربانی ہوتی ہے, اس کے بھی معیار ہوتے ہیں اپنے اپنے. مدر علی خان اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ وہ جنرل شیخ کے ہم زلف ہیں, اور پھر بہت امیر آدمی ہیں, وہاں کے نوابوں میں شامل ہیں. بیکار ہو جائیں گے تو ان کے بے شمار مکان ہیں, دکانیں ہیں, کرایہ محض ان کا جو ہے اس سے ان کی بہت اچھی گزر بسر ہو سکتی ہے. سبط حسن پہ الزام ہے کہ وہ کمیونسٹ ہیں. الزام کیا ہے, حقیقت ہے, اور انہیں قبول ہے یہ بات. انہیں ڈسمس کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. تم نے کہ تمہیں کہا گیا کہ تم مدیر رہو, اور تم نے کہا کہ جی میں نہیں رہ سکتا, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم یہاں لاہور میں بیٹھ کر بیکار ہو جاؤ گے تو 2-4 دن کے بعد فاقوں پہ نوبت آ جائے گی, فاقوں تک نوبت آ جائے گی. تو قربانی تمہاری ہے اصل میں, تو اس لیے میں زیادہ رو رہا ہوں. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کارنامہ انجام دیا. اس اتنے جبر کے ماحول میں نے یہ قدم اٹھایا, اور میں آ کے گھر بیٹھ گیا اور بیکار پڑا رہا. جو بھی مجھے کام یعنی ملتا تھا اسے لینے سے انکار نہیں کرتا تھا. حد یہ ہے کہ میں نے اپنی پاکستانی بوگس فلموں کے مکالمے بھی لکھے اس دور میں. ایک فلم 2 راستے مجھے اب تک یاد ہے, اس کے مکالمے لکھے تھے. اور بعض پروڈیوسرز کی کہانیاں جو تھیں ان کے وہ کچھ انہیں سیدھا کیا, کچھ پیمنٹس ہوتی رہیں مجھے, اور اس طرح گزر گزر ہوتی رہی. اس کے بعد مجھے وہ امروز سے میرا پراویڈنٹ فنڈ ملا, تو میں نے فوراً ایک اپنا ادارہ قائم کر لیا کتاب نما کے نام سے, اور ایک رسالہ جاری کر دیا فنون کے نام سے. وہ سلسلہ اب تک جاری ہے, فنون اب تک چل رہا ہے. کتاب نما میرے وہ جو کاروباری ذہنیت ہوتی ہے اس کی بالکل عدم موجودگی ہے میرے ہاں, اس لیے وہ فلاپ ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اب وہ فنون رسالہ نکالتا ہوں, اور ساتھ ہی مکتبہ فنون کے نام سے ایک ادارہ ہے جو احباب کی کتابیں چھاپ دیتا ہے, اور خود میری اپنی کتابیں جو ہیں وہ دوسرے پبلشر چھاپتے ہیں. اس لیے کہ اتنی سخت نہیں ہے کہ میں خود چھاپوں. میرا ایک تازہ مجموعہ نظموں کا جس کا نام ہے محیط, وہ آ جائے گا میرا خیال میں اس سال کے آخر تک, لیکن وہ ایک اور ادارہ چھاپ رہا ہے. مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ چھاپوں. بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ذہنیت کاروباری ہوتی تو میں امروز کی ادارتی کیوں چھوڑتا. بہرحال وہ چھوڑ کے میں آ گیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات روبرہ ہوتے رہے, حتیٰ کہ یہ سن 68-69 میں عوامی تحریک اس کے آمریت کے خلاف شروع ہوئی, اور اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. میں نے بھی بحیثیت جرنلسٹ, کسی حد تک بحیثیت شاعر بھی, اس لیے کہ شاعر تو ذرا سی چمک دیکھتا ہے تو اس سے امید باندھ لیتا ہے, اپنی وابستہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑا حصہ لیا, اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے اور اس کو کامیابی ہوئی پیپلز پارٹی کو, تو ظاہر ہے ہم سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ ایک ایسی پارٹی برسر اقتدار آنے والی ہے جس کو عوام کی ضروریات کا پاس ہے. یہ بھی بڑی بات تھی, میں اس کو بھی بڑی چیز سمجھتا تھا, اس لیے کہ پچھلے کئی برسوں سے جب سے پاکستان قائم ہوا تھا جتنی بھی حکومتیں آئی تھیں انہوں نے جس چیز کو نظر انداز کیا وہ ان عوام کو نظر انداز کیا جن کی اجتماع کو پاکستان کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ شروع ہوا, لیکن اس دوران میں وہ جنگ کا جو حادثہ ہوا اور اس میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہم سے, اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی, تو کچھ عجیب کچھ ابہام کی کیفیت تھی میرے ذہن پر جب یہ سب کچھ ہوا. ابہام کی بھی, احساس شکست کی بھی, اس لیے کہ مشرقی پاکستان کو زبردستی اپنے قبضے میں رکھنا یہ شاید میرا نقطہ نظر نہیں تھا, لیکن میرا نقطہ نظر یہ تھا
کہ اگر ہم بنگال کے رہنے والوں کے مطالبات جو اتنے زیادہ نہیں تھے، بڑے ہوئے نہیں تھے، جن میں ہم خود مبالغہ کر دیتے تھے اور بڑھا دیتے تھے، وہ اگر پورے کرتے رہتے تو یہ صورت اور یہ حالت اور یہ یعنی یہ انتہا ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتی۔ بہرحال یہ کیفیت تھی جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی، لیکن اس کے بعد جو ہی اس کی طرف سے اعلان ہوا لینڈ ریفارمز کا، زرعی اصلاحات کا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ زیادہ بڑی ہوئی پروگریسو حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ خود میرے ضلع میں جہاں ٹیوانے اور نون آباد ہیں، بڑے بڑے زمیندار، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ زمینیں اہل خاندان کے ہاں بٹ گئی ہیں، نام جو ہیں وہ بہت سے ہو گئے ہیں، ایک کے نہیں رہے نام، لیکن زمین انہی کے پاس، کوئی ایک آدھ قطع زمین کا جو ہے ویران سا وہ حکومت کی نظر کر دیا گیا، تو اس پہ کیا کسان جو ہے وہ زراعت کرے گا اور پیٹ پالے گا۔ تو مجھے کچھ ڈسلیوژنمنٹ کی کیفیت آغازی میں ہو گئی تھی، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اتنا کچھ نہیں کر رہی ہے جتنے ہم نے توقعات وابستہ کر لی تھی، بالکل اس طرح جس طرح مسلم لیگ نے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے وعدے کیے تھے قیام پاکستان سے پہلے، تحریک پاکستان کے دوران میں، اس لیے کہ میں اس میں شامل تھا، اس تحریک میں، اور بالکل ایک عام ورکر کی حیثیت سے شامل تھا، اور بڑے میں نے جلسے کرائے اور جلوس نکالے اپنے علاقے میں، ان کے سردار شوکت ایاد خان اور میاں ممتاز دولتانہ اور راجہ غضنفر علی وغیرہ کے سلسلے میں، اور وہ ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے کہ ہم جیسے جذباتی لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، بالکل اس طرح جس طرح برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے ایک دم طوطا چشمی اختیار کی۔ یہ کیفیت یہاں بھی تھی کہ کوئی متبادل لیڈرشپ جو ہے وہ میری نظر میں نہیں تھی، کوئی بہت اہم بہت منظم پارٹی، ایک منظم پارٹی جماعت اسلامی یقیناً موجود تھی، لیکن اس سے بہت ہی شدید نظریاتی اختلافات تھے، اس لیے کہ جو جماعت بڑی ذمہ داریوں کے جواز کے حق میں بات کر سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے سلسلے میں مخلص نہیں، اور مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے، اور میں نے کتابیں سب کی سب پڑھی ہیں مولانا مودودی کی، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں ایک عالم دین کی حیثیت سے اور ایک ادیب کی حیثیت سے بھی، اس لیے کہ بہت خوبصورت تحریر ہوتی ہے ان کی۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی عوام کی مشکلات کا وہ حل پیش کرنے کو تیار نہیں ہے جو ہمیں پچھلی صدی اور اس صدی میں سوشلزم نے فراہم کیا۔ تو سوشلزم کا تو محض نام ہے کہ اصطلاح ہے، مقصد تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، توازن پیدا کیا جائے، تناسب کے ساتھ ملکی جو ہے دولت وہ تقسیم کی جائے۔ ہمارا نقطہ نظر صرف یہ ہے۔ میں نے ایک اپنی نظم یا غزل میں بھی ایک بار کہا تھا کہ شعر مجھے عموماً ذرا دیر سے یاد آتا ہے اپنا بھی، کہ مفہوم کچھ اس قسم کا تھا اس کا کہ جب کوئی شخص بھوک سے بلبلائے تو میں چیخ اٹھتا ہوں، میرے انداز مسلمانی میں اگر کوئی نقص ہے تو بس یہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے ہماری دینی اور اسلامی جماعتوں نے، جنہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا ہوا ہے، کہ جو شخص بھی عوام کی مشکلات کے حل کے سلسلے میں ذرا سی بھی آواز بلند کرے گا تو اس کو وہ سوشلسٹ، کمیونسٹ، ملحد، ففتھ کالمسٹ قرار دیں گے۔ یہ خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ عوام جو ہیں وہ محض جذباتی نعروں سے یا عقیدے کے نعروں سے زیادہ دن نہیں بہل سکتے۔ بھوک لگتی ہے جب تو انسان بالکل اندھا ہو جاتا۔ تو بہرحال ایسی کوئی جماعت میری نقطہ نظر سے ابھی تک پاکستان میں موجود نہیں ہے جو اتنی ہماگیر مقبولیت حاصل کر سکے کہ اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کی جا سکیں، اور مستقبل کے سلسلے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمارے مسائل حل کرنے میں چلیے، یعنی پوری طرح کامیاب نہیں ہوگی تو کوئی قدم تو آگے بڑھائے گی۔ تو
یعنی یوں سمجھیے کہ ایک گو مگو کی کیفیت میں اس وقت گرفتار ہوں. یعنی اپنے ملک کے مستقبل کے سلسلے میں پریشان ہوں، سوچتا رہتا ہوں، اور ساتھ ہی جو تحریکیں ہمارے مختلف علاقوں میں بعض مفاد پرست عناصر جو ہیں وہ چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، سندھیت اور پنجابیت اور پٹھانیت وغیرہ کی. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور میں نے لکھا بھی ہے اس کے سلسلے میں، یعنی میں نے چھپا کے یہ بات نہیں رکھی کہ سندھی اگر سندھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، سندھی زبان بولتا ہے تو بہت خوبصورت زبان ہے، سندھی لباس پہنتا ہے تو ضرور پہننا چاہیے اسے، اور یہی پنجابی کی کیفیت ہے، یہی پٹھان کی، یہی بلوچ کی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ یہ جو ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان سرحد، یہ ایک کل کے اجزاء ہیں، اور وہ کل جو ہے وہ پاکستان ہے. جب تک ہم اس کی جڑوں کو مضبوط نہیں کریں گے، ہماری پنجابیت بھی خطرے میں ہے، سندھیت بھی خطرے میں ہے، اور پٹھانیت بھی خطرے میں. تو یہ تحریکیں جو ہیں، یہ جو آج کل چل رہی ہیں، اور پنجاب میں بھی، جو پنجاب تو بالکل اس سے یعنی محفوظ تھا یہ صوبائیت کے تصور سے، وہاں بھی ایک آدھ نعرہ حال ہی میں لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے، اور جب تک ہم اس صوبائی تعصب کو، یعنی صوبائی تعصب ان معنوں میں کہ وہ دوسرے جتنے بھی صوبے ہیں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان پہ تھوکتے ہیں، تو جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ ذہنیت جو ہے ختم نہیں ہوگی، اور محبت اور خلوص اور امن کی فضا میں ہم پورے پاکستان کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں کوئی منصوبہ تیار نہیں کریں گے جس پہ سبھی متفق ہوں، اس وقت تک یہ گو مگو کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنکار کے ذہن پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ خود اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے فن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے پڑھنے والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ پڑھنے والا کچھ روشنی، کچھ چمک حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن اسے ملتا ہے دھند، کوہرا، ابہام. تو اس صورتحال سے دو چار ہوں. لیکن میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اتنے بہت سے مصائب میں سے گزرنے کے باوجود میں پیسیمسٹ کبھی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پیسیمزم جو ہے وہ ایک گناہ ہے ایک انسان کے لیے، جس کو معلوم ہے، جس کو انسان کے ارتقائی سفر کے سلسلے میں علم ہے، اور جسے معلوم ہے کہ انسان کا ذہن جامد نہیں ہے، اور وہ غاروں سے نکل کر اور درختوں سے اتر کر اس منزل پہ پہنچا ہے جہاں آج کل ہم موجود ہیں. تو اس لیے پیسیمزم کی یعنی کوئی جواز ہی نہیں. یعنی میں ایک ناقابل علاج قسم کا رجائیت پسند ہوں. تو یہ جو ابہام کی کیفیت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ عارضی ہے، اس میں سے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز طلوع ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ متعصب ہوتا ہے اپنے نظریات کے سلسلے میں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نظریات کے مطابق طلوع ہوگی. اب ہماری زندگی میں طلوع ہوگی یا ہماری موت کے بعد طلوع ہوگی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا. اب پھر مجھے ایک شعر اپنا، یعنی پورا شعر ممکن ہے یاد نہ آئے، لیکن اس کا مفہوم میں آپ سے عرض کر دوں، یا شاید شعر ہی یاد آ جائے کہ وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ وہ دن آئے گا، چاہے آج آئے چاہے کل آئے، جب انسان دشمنی اپنے خدا سے دشمنی ہوگی. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ ایسی صورت پیدا ہوگی. کیوں پیدا ہوگی وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے وہ جامد نہیں ہے. انسان نے ظلم اور جبر اور بے انصافی کو کبھی تا دیر برداشت نہیں کیا. وہ ابھرتا ہے، اسے ایک اور جابر جو ہے وہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے. وہ کبھی دبا نہیں ہے، شکست اس نے کبھی تسلیم نہیں کی. انسان اگر شکست تسلیم کر لیتا تو نہ وہ موجودہ صورتحال تک پہنچتا جس کو ہم ترقی یافتہ صورتحال کہتے ہیں، اور نہ وہ عناصر کے ساتھ وہ لڑائی لڑتا جو آج کل لڑی جا رہی ہے. اور کبھی وہ خلا میں پرواز کرتا ہے، اور کبھی چاند پہ پہنچتا ہے، اور کبھی زورہ پہ راکٹ پھینکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ٹھیک ہی ہوگی، بہتر ہی ہو جائے گی. اور جن خیالات کا اظہار ہم نے اپنی شاعری میں یا افسانوں میں یا ادب کے دوسرے شعبوں میں کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو ثمر ہماری آئندہ نسلیں دیکھیں گی.
کہ ایک شعر ہے میرا کہ عمر بھر جلنے کا اتنا تو صلہ پائیں گے ہم، بجھتے بجھتے چند شمع تو جلا جائیں گے ہم. تو یہ جو ہے نا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تسکین کا پہلو اور ایک یعنی اس طرح کی توقع اور امید کا پہلو کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ بے اثر نہیں ہوا، اسپاٹ نہیں گیا، بلکہ چند عناصر ایسے ہیں جنہوں نے ان اثرات کو قبول کیا ہے. وہ ہمارے بعد ان ٹمٹماتی ہوئی مشعلوں کو جگمگائیں گے، آگے بڑھیں گے اور ان تمام مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب اتنا کچھ کہنے کے ساتھ ہی میں یہ کہنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر میں انسان کا بڑا پرستار ہوں. انسان نے جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. انسان نے جو مظالم ڈھائے ہیں، انسان نے خود انسان کشی جس درندگی سے کی ہے، وہ سارے چیزیں میرے سامنے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر ہماری معلومہ تاریخ کی عمر 2,500 سال ہے تو اس میں سے صرف 200 سال ایسے ہیں جو انسان نے امن میں گزارے ہیں اور باقی خون خرابے میں بسر کی. یہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انسان بنیادی طور پر خیر کی قوت ہے. اگر اس کے خیر کی جذبات کو ابھارا جائے اور اس کو احساس دلایا جائے کہ تم دوسری مخلوق سے کس طرح مختلف ہو اور تمہیں کس طرح کا امتیاز حاصل ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں، تو وہ اس دنیا کو یعنی اس زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بنا سکتا ہے اور اس دنیا ہی کو اس جنت میں بدل سکتا ہے جس کے ہمارے مذہبی جو ہیں مبلغین وہ خواب وغیرہ دکھاتے ہیں. تو انسان پہ مجھے بڑا اعتماد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی وہ اپنی اس درندگی کا اسے احساس ہوگا، اپنی وحشت کا، اپنی جبر کا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ سب قوتیں اور یہ سب کیفیتیں جو ہیں یہ غیر انسانی ہیں. یہ شیطان اور شیطنت اور ابلیسیت وغیرہ وغیرہ یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ہی مذہبی قسم کی مذہبی نوعیت کی ہیں کہ ایک ابلیس ہے اور یہ سارا قصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوتیں ہوتی ہیں، برائی کی قوتیں اور نیکی کی قوتیں جو بھی ہیں. تو یہ برائی کی قوتیں یعنی ابلیسی قوتیں، ان کو بہرحال آخر کار شکست کھانا، یہ مجھے یقین ہے. اسی لیے میں نے جگہ جگہ کہا ہے کہ وہ اعتماد ہے مجھ کو سرشتے انسان پر، کسی بھی شہر میں جاؤں غریب شہر نہیں. یہ جو میرا عقیدہ ہے انسان کے سلسلے میں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں نے تجزیہ بھی اپنا کیا ہے کہ انسان سے اس درجہ محبت کیسے پیدا ہوئی مجھے. تو میں ابھی تک مکمل تجزیہ نہیں کر سکا، لیکن بالکل عشق کی کیفیت ہے کہ انسان کو میں کسی روپ میں دیکھوں، چاہے وہ گداگر کی صورت میں ہو، چاہے کوئی بہت رئیس آدمی کی صورت میں ہو، مجھے اس کی وہ جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی پیار آتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسانی فطرت کا اجزاء ہے. تو سوچتا یہ رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی انسان اپنی حقیقت جو ہے، جو اصلیت ہے، جس کو میں خیر سمجھتا ہوں، نیکی سمجھتا ہوں، حسن، جمال، اس کا احساس اسے ہوگا. اب خدا جانے کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی تسکین ضرور ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے فن کے ذریعے اس احساس جمال اور احساس خیر میں اضافے کے سلسلے میں. تو اس کے علاوہ اور کیا عرض کروں، میرے خیال میں